السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یاد رکھیے، ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایمان کی علامت نماز ہے۔ ایمان کی علامت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، یعنی نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز شروع کرتے ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے چہرے کو نورانیت عطا فرماتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس، کچھ لوگ بلا عذر شرعی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے نماز سے دوری اختیار کر لی۔ میرے محترم، یاد رکھیے، بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ محترم حضرات، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں نے توبہ بھی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ میرے حق میں دعا کر دے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما دے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ہمیں یہ بھی درس یہاں سے ملتا ہے کہ وہ عورت نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ آپ رب کی بارگاہ میں فریاد کر دیں، آپ رب سے میرے لیے دعا کر دیں۔ اسے یقین تھا جب اللہ کا نبی اس کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، رب کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورت توبہ کرنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اے عورت، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں زنا کی مرتکب ہوئی، میں زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی، مجھ سے
زنا ہوا ہے اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہیں، آپ نے یہ سن کر بولے اے عورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ لفظ سنے، ان الفاظوں کو سنا، اس عورت کے واقعے کو سنا، آپ نے فرمایا اے بدبخت نکل جا کہیں کی، تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ اے بدبخت، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے، تیری نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ نازل ہو جائے اور وہ آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے، کہیں ہمیں بھی اس آگ میں نہ جلنا پڑے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تب جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ، رب فرماتا ہے تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا شخص نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے زنا کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، اور اتنا ہی نہیں، زنا سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس بچے کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بدترین کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بڑا گناہ یا اس سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمان، سوچو، غور و فکر کیجئے کہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اے موسیٰ، اس سے بھی برا شخص وہ ہے، کس سے برا؟ اس زانی عورت سے برا، اس عورت سے برا جس سے نے زنا کیا اور زنا سے ہونے والے بچے کو قتل کر دیا۔ یقیناً مسلمانوں، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شراب پی لیے گناہ ہے، زنا کاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری ڈکیتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ لیکن آج جس چیز سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، نماز سے آج ہم دور ہیں، اور مسلمان یہ تصور کرتا ہے، اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ نہیں، میں نے گناہ کیا ہے کہ نہیں، ذرا سا احساس بھی آج مسلمان کو نہیں، اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کی عبادت سے دور ہے، اپنا وقت بازاروں میں گزار دیتے ہیں، اپنا وقت ادھر ادھر کھڑے ہو کر دوست و احباب کے ساتھ گفتگو میں گزار دیتے ہیں، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر، مسجدیں خالی ہوتی ہے، لیکن آج کا مسلمان بازاروں میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، وہ اس زنا کرنے والی عورت سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ عورت جس نے بچے کو قتل کیا، اس عورت سے بھی زیادہ برا وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا۔ سوچو مسلمانوں، زنا سے بھی برا، زنا سے بھی زیادہ بدبخت، زانی سے بھی زیادہ بدبخت اس شخص کو مانا گیا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا،
غور و فکر کریں مسلمانوں، سوچیں ہم اپنے بارے میں۔ آج پورا دن ہم کو ہو جاتا ہے مسجدیں کا منہ دیکھ کر، پورا دن ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہ نماز کی فکر ہے نہ اللہ کے ذکر کی فکر ہے، بس ہمیں سوچ ہے، فکر ہے تو اس چیز کی کہ بس دنیا حاصل ہو جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تاکہ وہ رب کی عبادت کرے۔ مسلمانوں، وقت غنیمت ہے، اللہ نے الحمدللہ ہر سہولت آج ہمیں دی ہے، ہماری مسجدیں ہم سے نزدیک ہیں، لیکن افسوس کہ وہ مسجدیں خالی ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے رب کے گھر کو آباد کریں گے تو رب ہمارے گھروں کو آباد و شاداب فرما دے گا۔ تو مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ اور خوف خدا میں سجدے کرو، آنسوؤں کو بہاؤ، تو انشاءاللہ ہمارے دین بھی سنور جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ حشر اور قبر کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔